إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زندگی کے ہر شعبے میں ایک پیمانے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ نہیں ہے، اسوۃ حسنہ ہے، تو اس سے مراد کوئی خاص شعبہ زندگی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دنیا میں بھی ہماری کامیابی اس نمونے کو کاپی کرنے میں ہے، اس کو فالو کرنے میں ہے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمال کی نقل کرنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا، اس میں ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے ہر امتحان میں نقل کرنے والا فیل ہو جاتا ہے، یہ واحد امتحان ہے جس میں نقل کرنے والا پاس ہو جاتا ہے، بلکہ پاس ہی وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے گا، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے آپ کی ذات سے پہچانا، آپ کے چہرے اقدس پر ان کی نظر پڑی اور ان کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ ہستی سراپا سچ ہے۔ جیسا کہ نجران کے عیسائی جب آئے اور کٹ حجتی کرنے لگے تو ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ انہوں نے مشورے کے لیے وقت مانگا، جا کے جب مشورہ کرنے لگے تو ان کا جو بڑا پادری تھا، تجربے کار تھا، اس نے ان سے کہا تم نے ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا؟ اللہ کی قسم اس چہرے والا پہاڑ کو کہہ دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی غلطی نہ کرنا مبالغے کی۔ تو کچھ لوگوں کی نظر پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر اور ان کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو کچھ نے پہچانا ذات سے، کچھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا معجزات سے، آپ کی برکات سے۔ ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، ساتھ ابو بکر ہیں۔ فرمایا بکریاں چرانے والے ہماری ضیافت نہیں کرو گے؟ کہنے لگے میں امین ہوں، جن کی بکریاں چراتا ہوں ان میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسی بکری لے آؤ جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو۔ وہ ایک ایسی بکری لے کر آئے جس نے ابھی بچہ دیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ کہا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے اس کا وہ جو پیالہ لیے پھرتا ہے ہر بکریاں چرانے والا، آپ نے وہ پیالہ لیا، اسے دودھ سے بھرا، خود بھی پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلوایا، اور بھرا ہوا دے کے ان کو چل پڑے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاتے کہاں ہیں؟ اب تھوڑی دیر صبر کریں، میں یہ بکریاں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو کچھ نے پہچانا معجزات سے۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کی گردن کاٹنے کے لیے اس کی چھاتی پہ چڑھے تو اس نے کہا بکریاں چرانے والے تو بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے۔ بہرحال کچھ نے پہچانا ذات سے، کچھ نے پہچانا معجزات سے، اور کچھ نے پہچانا معاملات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین، آپ کا پڑوس، آپ کا ملنا جلنا۔ اس معاشرے میں، اس اجڑ معاشرے کے اندر اتنی نفیس شخصیت کہ جس کی تعریف سے قرآن بھر جائے، ایسی ہستی اس معاشرے میں، تو کچھ لوگوں کو آپ کے معاملات نے متاثر کیا۔
ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق، آپ کی ذات میں ایک جج کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک تاجر کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک جرنیل کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک سپاہی کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک باپ کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک بیٹے کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک شوہر کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک امیر کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک غریب کے لیے بھی اسوہ ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ حقوق الزوجین ہے، گھریلو معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں کیا اسوہ ملتا ہے، کیا نمونہ ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، وہ ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیے، یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان میں توازن بہت ضروری ہے، اور بیوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر جنت جیسی جگہ میں بھی آدم علیہ السلام کو سکون نہیں ملا، تو دبئی میں کیسے مل سکتا ہے؟ جنت جیسی جگہ میں بھی جب تک اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا، آدم علیہ السلام کے قدم کہیں ٹکتے ہی نہیں تھے، چل سو چل، قرار نہیں پکڑ رہے تھے، اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کمی کیا ہے، دل کیوں نہیں لگتا جنت میں، چونکہ پہلے تجربہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال انہیں کوئی چیز گواچی لگ رہی تھی، جس کی تلاش میں جنت میں پھرتے تھے، کہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سوئے تو اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی تلاش ختم ہوئی۔ اللہ پاک نقشہ کھینچتے ہیں، ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا بنایا، اس لیے لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون پکڑے، کہیں قرار پکڑے۔ لیسکن الیہا، ہمیں پیدا فرمایا ایک جان سے، اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو آدم علیہ السلام سے ہی ہماری تخلیق چلتی رہتی، وہ تو ہر تخلیق پہ قادر ہے۔ پہلی بات یہ کہ جنت میں بھی آپ دیکھ لیں، مرنے کے بعد بھی جب جنت کا ذکر ہے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور وہ ان کی بیویاں ہیں تو ان کے شوہر، یہ تو ایک ہی نوٹ کے پھٹے ہوئے دو حصے ہیں جو ایکس اور وائی میں ہیں۔ پھر فرمایا یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے انسانوں میں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تم ان کے ذریعے قرار پکڑو، سکون پکڑو۔ چھڑے کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوتا، نہ سکون ہوتا ہے نہ عزت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بعض علاقوں میں یا بعض عمارتوں میں لوگ بیچلر کو اکاموڈیشن نہیں دیتے، کرائے پہ مکان نہیں دیتے۔ فیملی مین ہونا چاہیے، اگرچہ وہ بیچلر نیک ہو، ساری رات تہجد پڑھنے والا ہو، لیکن بہرحال وہ بیچلر گنا جاتا ہے۔ اور فیملی مین ہو سکتا ہے رات کو وہ فلمیں دیکھتا رہتا ہو، لیکن بیوی کی وجہ سے اس کی عزت ہے، اور شوہر کی وجہ سے بیوی کی عزت ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ تو سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے نا، جو سوچے ہی نہ اس کے لیے کیا نشانی ہو سکتی۔ تو یہ جو گھر ہیں، گھر اصل میں آپ یوں سمجھ لیں کہ معاشرہ ایک باڈی ہے، ایک وجود ہے، اور گھر اس کا ایک سیل ہے۔ جیسا ہمارا جسم مختلف سیلز سے بنا ہے، مختلف اینٹوں سے بنا ہے جن کو سیل کہتے ہیں، اسی طرح یہ گھر مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں، اور ہر گھر جو ہے وہ ایک سیل ہے۔ اگر یہ سیل ڈسٹرب ہو، اگر یہاں افراط و تفریط ہو، توازن نہ ہو، تو وہ گھر پرسکون نہیں ہوگا۔ گھر پرسکون نہیں ہوگا تو معاشرہ پرسکون نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر سورتوں کی صورتیں نازل کی، بڑی تفصیل کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کیا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کو درست کیسے کرنا ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، دیکھو عورتوں کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے ان کے فرائض ہیں۔ ہم فرائض کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور ابھی ہمارے ساتھی نے فون کر کے بتایا 15 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کے یہاں صلح کروا دی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، 15 سال کے بعد۔ اگرچہ وہ جو 15 سال گزرے ہیں، اب ان کی کمپنسیشن کیسے ہوگی، وہ جو دور گزر گیا ہے ایک پچھتاوا ہی ہوگا، لیکن بہرحال اچھی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عام طور پہ گھریلو معاملات بگڑتے ہیں بہو اور ساس کے درمیان یا شوہر اور بیوی کے درمیان، تو وہ اعتراضات کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ ہر بات پہ اعتراض، چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراض، یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں نہیں کیا ہے، ایسے کرنا تھا، ویسے کرنا تھا۔ دیکھیں، اپنی بات کی آپ ویلیو سمجھیں، اپنی بات کی قیمت سمجھیں، اپنی ذات کی قدر سمجھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اگر اعتراضات کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ڈی ویلیو ہو جائیں گے، آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں رہے گی کہ یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں اپنے آپ کو اعتراضات سے روکنے کی۔ 1 گھنٹے سے شروع کریں آپ کہ 1 گھنٹہ آپ نے دیکھنا سب کچھ ہے، بولنا نہیں، اعتراض نہیں کرنا، دیکھیں آپ، اور پھر اس وقفے کو آپ بڑھاتے چلے جائیں۔
دیکھیں اعتراضات سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بات بات پر ہم ٹوکیں گے تو یہ تربیت ہوگی، میں گھر والوں کی تربیت کر رہا ہوں، یا ساس کہے میں بہو کی تربیت کر رہی ہوں، یا بیوی کہے میں شوہر کی تربیت کر رہی ہوں، یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، بگاڑ ہوتا ہے اس سے۔ آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھیں، ہمارے یہاں ڈپلومیسی میں یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں مسکراہٹ کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، ایک خاص بات ہے جس پہ آپ نے مسکرانا ہے، اور اس مسکراہٹ کو اگلے پھر سمجھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ صرف ہاتھ ملانا ہے، ایک ہاتھ سے ملانا ہے، دونوں ہاتھ سے ملانا ہے، اور پھر یہ کہ معانقہ کرنا ہے، ان میں سے ہر سٹیپ کی ایک ویلیو سمجھائی جاتی ہے کہ کتنے تعلقات ہوں تو آپ نے صرف ہینڈ شیک کرنا ہے، کتنے تعلقات ہوں تو آپ نے ساتھ مسکرانا بھی ہے، اور پھر کتنے ہوں تو آپ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی ویلیو کو سمجھیں، چہرے کے تاثرات۔ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات سے بات کو سمجھتے تھے، اور آپ کے گھر والیاں بھی آپ کے چہرے کے تاثرات سے سمجھتی تھیں۔ اعتراضات سے اولاد بھی باغی ہو جاتی ہے، بیوی بھی باغی ہو جاتی ہے، شوہر بھی باغی ہو جاتا ہے۔ عورتیں عام طور پہ سمجھتی ہیں وہ گھر میں چخ چخ کرتی رہیں گی اور شوہر کی ہر بات پہ اعتراض کرتی رہیں گی، اور اس کے آنے جانے کی ٹائمنگ پہ اعتراض کرتی رہیں گی، اور وہ یہ شوہر کی تربیت کر رہی ہیں، اس کو سمجھا رہی ہیں، اور وہ بگاڑ رہی ہیں اس کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آپ تشریف لائے مدینے تو پہلے ہی دن ان کی والدہ حاضر ہوئی اور انہوں نے یہ بچہ حضور کی خدمت میں دے دیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور ان 10 سالوں میں آپ نے ایک دن ایک بات پر بھی ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ ایون کہ کھانا بھی اگر حضور کو پسند نہیں آیا تو آپ نے کھانا ہاتھ اٹھا لیا، کھایا، اعتراض نہیں کیا۔ کسی ایک جملہ بھی آپ کا احادیث کے ذخیرے میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے کسی کھانے پر اعتراض کیا ہو۔ تو سب سے پہلے گھر بسانے کی، جب ہم شادی کرتے ہیں تو کبھی ہم نے اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ دیکھیں بچے کے اندر گھر بسانے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ کو اپنا رائٹ لیفٹ دیکھنا ہوتا ہے، دوسری گاڑیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے اندھا دھند آپ ٹریک تھوڑی بدلی کرتے رہتے ہیں، آپ انڈیکیٹر دیتے ہیں، آپ شیشہ دیکھتے ہیں، پھر سپیس ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ شادی کرتے ہیں بچے کی تو آپ اس کے ساتھ رائٹ اینڈ لیفٹ 2 ٹریک ہو گئے ہیں، اس کا سسرال بھی ہے، اس کا میکا بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے ساس سسر بھی ہیں، اس طرف والی بھی فیملی ہے، اس طرف والی بھی فیملی ہے، وہ بھی دونوں ہیں، میاں بیوی بھی ایک ٹریک پہ ہیں، تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہم عام طور پہ اس کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ بندے کی جنت یا جہنم ہے۔ جب گھریلو معاملات درست نہیں ہوتے تو عبادات میں بھی کوئی مزہ نہیں آتا۔ پریشان آدمی کے سجدے بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کا قیام بھی پریشانی کا ہوتا ہے، اس کا رکوع بھی پریشانی کا ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پریشان، نکلتا تو پریشان۔ تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جی نمازوں سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا، ایک تو اعتراضات چھوڑ دیں، آپ 1 گھنٹے کا آپ روزہ رکھیں چپ کا، دیکھیں سب کچھ، بولے مت، بیوی بھی، شوہر بھی، ساس بھی، اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں آپ 2 4 6 گھنٹے تک، آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ گھریلو معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ صبر کریں آپ، دیکھیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس پہ اتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے،
اللہ پاک رب العالمین ہے. ہمارے یہاں جب آپ فارم فل اپ کرتے ہیں تو جو رب الاسرہ ہوتا ہے، ہیڈ آف فیملی، اس کے سامنے جو عربی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ کیا لکھا؟ رب الاسرہ. یہ ایک اسرے کا رب ہے. تو تم رب الاسرہ بنے ہو تو کلیجہ تھوڑا بڑا کرو، صبر کرو، جھیلو، مسکرا دو. اللہ پاک کا معاملہ دیکھنا ہم جیسوں کو لیے چلتا ہے. اتنے بڑے گناہگار ہیں، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، دھیان بھی رکھتا ہے، حفاظت بھی فرما رہا ہے، دعا کرتے دعا بھی سن لیتا ہے. تو یہ صبر اپنے اندر پیدا کریں. وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں. فاحذروہم، ان سے خبردار رہو، خبردار رہو، چوکنے رہو، آنکھیں کھول کے رکھو، ویجیلنٹ رہو. لیکن کرو کیا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تعفو معاف کر دو، اور وَاصْفَحُوا درگزر کرو. معاف کر دو، درگزر کرو. یہ درگزر اور چیز ہے، معاف کرنا اور چیز ہے. یہ مختلف سٹیپس ہیں اسی کے. معاف کر دو، درگزر کرو. اس وقت ایکشن مت لو. معاف کر دو، دل سے نکال دو. دل سے نہیں نکال سکتے، وَاصْفَحُوا، پیج پلٹ دو، منیمائز کر دو اس کو. ایکشن مت لو. ہمت کرو، معاف کر دو. معاف نہیں کر سکتے، درگزر کرو. ایکشن مت لو، ٹائم اس کا علاج کر دے گا. ہم ٹائم تو دیتے نہیں. فون پہ طلاق ہو جاتی ہے. جب خط چلتے تھے تو طلاقیں کم ہوتی تھی. خط پہنچنے تک ان کا غصہ بھی ان کا غصہ بھی اتر جاتا تھا. ایکشن مت لو. وَاصْفَحُوا، اس کو فی الحال منیمائز کر دو. تیسری بات، وَتَغْفِرُوا، اس کو ڈھانپ دو. ایک آپ کے اندر ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے، اس کو ڈھانپ دو. مغفر کس کو کہتے ہیں؟ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، جو آپ کے سر کو ڈھانپ لیتا ہے. معاملے کو افشا کرو گے سوسائٹی کے اندر تو کچھ دشمن ادھر سے لگ جائیں گے، کچھ ادھر سے لگ جائیں گے، کچھ عورت کے ساتھ لگ جائیں گے، کچھ مرد کے ساتھ لگ جائیں گے. وہ جو کسی نے کہا تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، تیری داستاں کچھ اور تھی، میرا واقعہ کچھ اور ہے. تو کچھ دشمن ادھر لگ جاتے ہیں، کچھ دوست ادھر لگ جاتے ہیں. کہا ڈھانپو. نہ بیوی جا کے ڈسکس کرے لوگوں میں معاملے کو، نہ شوہر ڈسکس کرے، اور تم دیکھو گے کہ وقت اس کا علاج کر لے گا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم دیکھتے نہیں ہو اللہ پاک کتنا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا ہے. تو رحم کس چیز پر ابھارتا ہے؟ معاف کرنے پر. اللہ پاک کی ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے وسائل سے کرتے ہیں. اس کی دی ہوئی آنکھوں کو مس یوز کرتے ہیں، کانوں کو مس یوز کرتے ہیں، پاؤں کو مس یوز کرتے ہیں، ہاتھوں کو مس یوز کرتے ہیں. یہ اس کی دی ہوئی امانتیں، اس کی امانتوں کو اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں. کہتا کوئی بات نہیں، انسان ہے، کمزور ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفٌ، عورت کمزور ہے، جلد باز ہے. اسی لیے اس کی لگام تمہارے ہاتھ دی گئی ہے، نکاح کی گرہ تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے. اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةٌ، اور وہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہاں بھی رحیم، یہاں بھی تمہارے درمیان رحمت کا جذبہ رکھا ہے۔ تم سوچو اس بیچاری کا کیا بنے گا، اس کو تو احساس نہیں اپنا، تم سوچو۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ پاک کو پتہ ہے، انہیں تو خیال نہیں ہے اپنا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ پھر معاف کر دیتا ہے، دروازہ بند نہیں کرتا، رات کو ہاتھ پھیلا دیتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، وہ نماز سے نماز کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جمعے سے جمعے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، عمرے سے عمرے کے کر دیتا ہے، حج سے حج کے کر دیتا ہے، رمضان سے رمضان کے کر دیتا ہے۔ یہ تم کر سکتے ہو، تب شوہر بننے کے قابل ہو تم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنی بار کر سکتے۔ اس نے کہا پھر بھی؟ آپ نے فرمایا 70 بار سے زیادہ۔ 70 بار سے زیادہ کس کو؟ غلام کو، جس کے رائٹس ہی کوئی نہیں ہے، جس کے رائٹس ہی نہیں ہیں، اس کو 70 بار سے زیادہ معاف کرو۔ اور بیوی کے تو حقوق ہیں، تو میرے خیال میں کوئی بیوی بھی 70 بار سے زیادہ غلطی دن میں نہیں کرتی۔ وہ جو آقا ہے اس کو کہا گیا تم نے معاف کرنا ہے، تم بڑا دل کرو۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ پھر عام طور پہ ہمارے یہاں اگر کوئی چپکلش ہو بھی جائے تو شوہر اس انتظار میں نہ رہے کہ بیوی معافی مانگے، اور بیوی اس انتظار میں نہ رہے کہ شوہر معافی مانگے۔ یہ معافی کا رشتہ دونوں کے درمیان کوئی نہیں ہوتا ان معاملوں میں کہ وہ بول کے معافی مانگیں۔ دونوں کے درمیان ناز اور نیاز کا معاملہ ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر مرد خاموش ہو جائے کسی معاملے میں، اس نے بات چھیڑی ہے اور اس سے پتہ چلا کہ میرا موقف کمزور ہے، تو وہ چپ کر گیا تو دیٹ از انف، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن اگر وہ گھر سے نکل گیا ہے چخ چخ ختم کرنے کے لیے، معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، اس نے گھر چھوڑ دیا ہے، باہر چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اس معاملے کو اس گھر میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنی دیر میں بیوی جو ہے وہ دانت تیز کرتی رہے، نہیں، شوہر جب گھر چھوڑ گیا اس نے ہتھیار ڈال دیے، اور شریعت کہتی ہے کہ جو بندہ ہتھیار ڈال دے اس سے تعارض مت کرو، چھوڑ دو اس کو، اس کی جان چھوڑ دو۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے بات شروع کی ہے اور اسے پتہ چلا کہ اس کا موقف کمزور ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے، اور وہ رونا شروع کر دے، وہ رو دے، تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ یار اللہ جیسی ہستی، اللہ جیسی ہستی ساری زندگی کے گناہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے۔ کتنا بڑا آنسو ہوتا ہے، کتنا بڑا سر ہوتا ہے مکھی کا، مکھی کے سر کے برابر آنسو گرتا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر پانی جس کو تیری آنکھ محسوس کر لے، ویٹ ہو جائے، گیلی ہو جائے اس پانی سے، مکھی کے سر کے برابر پانی آنسو جس سے تیری آنکھ نم ہو جائے، تیرے حصے کی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ جیسی ہستی، عظیم ہستی جس میں کوئی عیب نہیں ہے،
ہمارے اندر ڈھیر سارے عیب، بہت ساری کمزوریاں ہیں، انسان ہیں ہم، کوئی سارا قصور عورت کا نہیں ہوتا۔ وہ زارو قطار رو رہی ہے اور ہم معاف کرنے پہ تیار نہیں، کہ خدا سے بھی بڑی کوئی ہستی ہے، تم خدا سے بڑے ہو گئے ہو، تیرے اختیارات بڑے ہو گئے ہیں، تیری طاقت اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جب رو دے تو اس کے آنسو سب کچھ۔ علامہ عامر عثمانی صاحب، میں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے تھے اور فاضل دیوبند تھے، اور دیوبند میں معلم بھی تھے۔ ان کی ایک غزل ہے، کس نے دیکھی ہے کس نے جانی ہے، منزل عشق لامکانی ہے، جس کو چاہا دیا دیا نہ دیا، غم پہ بھی تیری حکمرانی ہے۔ غم ایسے ہی تھوڑی ملتا ہے، وہ تو جس کو رب چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا بھی ہے وہی رلاتا بھی ہے۔ اس غزل میں ایک شعر ہے، وہ جو سمجھیں تو اشک سب کچھ ہے، وہ آنسو سوری بھی ہیں، وہ ایکسکیوز بھی ہیں، وہ پارڈن بھی ہیں، وہ شرمندگی بھی ہیں، وہ پچھتاوا بھی ہیں، وہ گلہ بھی ہیں، وہ فریاد بھی ہیں، سب کچھ انہی میں۔ بات صرف سمجھ کی ہے، وہ جو سمجھیں تو اشک سب کچھ ہیں، وہ نہ سمجھے تو صرف پانی۔ تو بات تو سمجھ کی ہے۔ آنسو نکل آئے تو رب بھی معاف کر دیتا ہے، آنسو نکل آئے تو رب کے بندوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ایپلیکیشن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹائپ کروا کے آپ کو دے گی کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلط بات کی، ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر اللہ پاک نے مرد کو دن سے تشبیہ دی، مرد کو دن سے تشبیہ دی ہے۔ جو کام مرد کا بیان کیا ہے وہی کام دن کا بیان کیا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، دن اس لیے بنایا تاکہ تم رب کا فضل ڈھونڈو، اور رات اس لیے بنائی لِتَسْكُنُوا فِيهَا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ رات کا جہاں ذکر کیا سکون کا ذکر کیا، مرد کا دن کا جہاں ذکر کیا کمائی کا ذکر کیا۔ تو جس طرح اس کائنات کا نظام دن اور رات سے چلتا ہے، نہ رات افضل ہے نہ دن افضل ہے، دونوں کائنات کی سیڑھیاں ہیں، ایک پر کالا رنگ کر دیا گیا ہے، ایک پر سفید رنگ کر دیا ہے۔ یہ سیڑھیاں ہم اتر رہے ہیں، اور آخری سیڑھی ہماری قبر میں ہے۔ یا کالی سیڑھی پہ ہمارا قدم جا کے قبر میں پڑے گا، یا سفید سیڑھی پہ، یا دن کو ہم مر جائیں گے یا رات کو مر جائیں گے۔ اسی طرح یہ میاں بیوی بھی وقت کے زمانے کے دو اجزاء ہیں۔ ایک سے گھر کا سکون ہے، سکون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، سکون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ سکن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ، جس گھر میں ساتھ بیوی ہو، فیملی ہو، اس کو سکن کہتے ہیں عربی میں، اس لیے کہ وہاں سکون والی موجود ہے، یہ سکن ہے۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، جنت حوا علیہ السلام سے پہلے
آدم علیہ السلام کی اقامت گاہ تھی، قیام گاہ تھی۔ حوا علیہ السلام کے بعد وہ سکن بن گئی، اکاموڈیشن بن گئی۔ تو جہاں بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے اس کو کہتے ہیں سکن، جہاں آپ کا بیڈ سپیس ملا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی قیام گاہ ہے، اس کو کہتے ہیں اقامہ۔ یہ دو جگہیں ہوتی ہیں، ایک جگہ آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں، دوسری جگہ آپ کام کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے ایک بیڈ سپیس لیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو بھی نماز پوری پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی اقامت گاہ ہے۔ آپ بیوی بچوں میں واپس آئیں گے تو بھی آپ پوری پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ آپ کی سکونت ہے، یہ آپ کا سکن ہے۔ درمیان میں جو جگہ ہے وہ اگر 46 مائلز سے زیادہ ہے تو آپ پر نماز قصر ہے، آپ قصر کریں گے۔ اس لحاظ سے یعنی میاں اور بیوی کے حقوق کے لحاظ سے عورت کی عزت اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اچھا، رات کو بھی لباس کا ہے، عورت کو بھی لباس کا ہے، رات بھی ڈھانپ لیتی ہے، عورت بھی مرد کو ڈھانپے رہتی ہے۔ بدماش بھی ہو نا تو عورت کی وجہ سے شریف گنا جاتا ہے، فیملی مین میں جاتا ہے، فیملی والوں کی دعوت میں جاتا ہے، فیملی والوں کی دعوت کرتا ہے، تو وہ اس کا لباس ہے، وہ اس کی زینت ہے۔ مرد عورت کی زینت ہے، وہ اس کا لباس ہے، وہ اس کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اس کی وجہ سے وہ عزت پاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ عزت پاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، معاشی لحاظ سے بھی، جنسی لحاظ سے بھی، اس لیے کہ نسل انسانی دونوں کی محتاج ہے۔ عمرانی طور پر معاشرے میں رہنے کے لیے بھی آپ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، پھر یہ غرور کس چیز کا، تکبر کس چیز کا، یہ انا کیا ہے؟ کام پہ 100 بے عزتی ہوتی ہے بندے کی، وہاں تو کوئی انا کام نہیں کرتی، پیسوں کے لیے۔ پیسوں کے لیے ناک کو مار دیتے، اس کا سوئچ آف کر دیتے ہیں، آپ ناک کو اتار کے فریج میں رکھ جاتے ہیں، جہاں اللہ پاک گارنٹی دے رہا ہے، اللہ پاک گارنٹر ہے، اللہ کے نام پر وہ بچی آپ کے حوالے کی گئی ہے۔ آپ کی تنخواہ جتنی بھی ہے، اہمیت اللہ کی آپ کے نزدیک نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے چونکہ اللہ پاک گارنٹر ہے۔ لہذا قیامت کے دن جتنے بھی آئلی معاملات ہیں ان کے کیسز اللہ پاک کی طرف سے پٹ اپ ہوں گے، یعنی اللہ پاک کیس دائر کرے گا اس مرد پر عورت کی طرف سے، جس عورت کا وکیل رب ہو اور جس مرد کے خلاف رب ہو۔ آپ تصور کر سکتے کہ اس بندے کا حشر کیا ہوگا؟ یہاں تو یہ ہمیں کمزور نظر آتی ہے، لیکن وہ رب جو گارنٹر ہے، اس لیے ماں باپ تو فریاد رب سے کرتے ہیں نا، اس کے نام پہ اس کو دی گئی۔ جیسے کہا جاتا ہے، ہماری تربیت گاہ میں ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو اللہ پاک نے کہا نا سود جو کھائے گا باز نہیں آئے گا، فَلَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ، دنیا میں تو اس کا نقصان ہوگا ہی ہوگا نا،
سود تو کبھی فائدہ نہیں دیتا. جا کے دیکھیں جیلیں بھری ہوئی ہیں سود لینے والوں کی, جنہوں نے بینکوں سے لیا, مشینیں لی, پراپرٹی لی, اور پھر جیلیں بھری ہوئی. چونکہ ہمیں نظر کوئی نہیں آتے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جی سود نے تو ملک ڈبو دیے. دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے, بیماریاں بھی گھروں پہ وارد ہوتی ہیں, گھر بھی برباد ہوتے ہیں, اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے چونکہ حرام کا لقمہ کھاتی ہے. آخرت میں اللہ پاک اس بندے کو تلوار پکڑائیں گے, تلوار پھینکیں گے اس کی طرف, یہ لو پکڑو تلوار اور چلو آپ مجھ سے لڑو, تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے. اب ایک طرف اللہ اور رسول بھی تلوار لیے ہوئے, دوسری طرف اس بندے کو بھی تلوار دی جا رہی ہے, چلو بھائی ہم سے لڑو, تم نے اعلان جنگ کیا تھا نا میرے اور میرے رسول کے خلاف, چلو. اب اس بندے کا آپ اندازہ کر سکتے کیا حشر ہوگا؟ تو یہ کوئی اتنا معمولی معاملہ نہیں, نسلیں بنتی ہیں وہاں. آپ دیکھیں آپ جس برتن میں جتنی قیمتی چیز ڈالتے ہیں اس کو اتنا زیادہ صاف کرتے ہیں. نسلیں انسانی جن گھروں میں بنتی ہے, کیوں تفصیلات قرآن حکیم کے اندر اتنی بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ وہ گھر پرسکون رہے, وہاں کوئی ایسی بات نہ ہو, کوئی ایسا ماحول نہ ہو جس سے وہ بچی یا بچہ آئندہ کے لیے ڈسیبل ہو جائے, ذہنی طور پر اب نارمل ہو جائے. اور بچی وہ اپنی اب نارملٹی جو اس کی ہے وہ جا کے شوہر کے گھر میں شو کرے, اور شوہر اس کو بیوی پر استعمال کرے اپنی. وہ کہاں اب نارمل ہوئے؟ ماں باپ کے یہاں. فیکٹری میں کوئی گڑبڑ تھی. لہذا صورتوں کی صورتیں, سورہ البقرہ, سورہ النساء, سورہ المائدہ, سورہ طلاق, سورہ تحریم, سورہ احزاب, سورہ نور, گھریلو معاملات پر ذرا ذرا سی تفصیل بیان کی گئی کہ ماحول کو کیسے سموتھ رکھنا ہے تاکہ تمہاری اولاد سموتھ ماحول میں پرورش پائے اور ایک نارمل انسان معاشرے کو دے کر جاؤ. تم پاگل اور ذہنی مریض دے کر نہ جاؤ. یہ ہے مقصد شریعت کا. کائنات کی اہم ترین چیز, ہم دروس میں یہ بات کہتے رہتے ہیں, انسان ہے. کائنات کی اہم ترین چیز انسان ہے, اس لیے کہ اللہ کا محبوب ہے. باقی سب کچھ اس کے لیے بنایا گیا. سب کچھ, زمین بنائی گئی, فرنش کی گئی اس کے لیے, پہاڑ جمائے گئے اس کے لیے, نہریں بہائی گئی اس کے لیے, رات دن بنائے گئے اس کے لیے, جنت جہنم بنائی گئی اس کے لیے, فرشتے بنائے گئے اس کے لیے. اللہ پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ فرشتوں کی تسبیح کا بھی محتاج نہیں اپنی بڑائی کے لیے. اتنی اہم چیز جہاں پرورش پا رہی ہو, اللہ پاک کی ہدایات کے مطابق. آپ دیکھیں جب چوزے وہ ہیچری آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کو کورسز کروائے جاتے ہیں کہ آپ نے چوزوں کا خیال رکھنا ہے, ان کو کتنی سردی, کتنی گرمی, خوراک کس طرح سے, پانی کا وقفہ کس طرح سے ہونا ہے, کون کون سا انجیکشن لگانا ہے, کون کون سی دوا دینی ہے, گند بلا ان کے وہاں سے دور رکھنا ہے. یہ بڑے نازک ہوتے ہیں, ان کو بیماری لگ جاتی ہے, تمہارا نقصان ہو جائے گا. وہ ایک ہم نے کبھی دیکھیں اتنا غیر اہم سمجھا ہم نے نسل انسانی کو, اپنی اولاد کو, کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں. وہ ہمیں کون سے کورسز پڑھاتے ہیں کہ ان کے مزاج کا کیسے خیال رکھنا ہے, ان کو نارمل رہنے کے لیے کس طرح پیار دینا ہے, کس طرح ڈانٹ دینی ہے, کس طرح سے رکھنا ہے. ان کے لیے دونوں بڑی عظیم ہستیاں ہیں. تم دونوں ماڈل ہو اپنی اولاد کا, نمونہ ہو. وہ تم سے پیار کرتے ہیں. وہ بچی ماں کا دوپٹہ سر پہ رکھ کے اماں بننے کی نقل کرتی ہے, بیٹا باپ کی ٹوپی رکھ کے ابو بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ تم سے پیار کرتے ہیں, تم ہیروز ہو ان کے. تم اگر کرپٹ ہوگے, تم استر گھر میں چک چک کرتے رہو گے, تم ایک دوسرے کو گالیاں دو گے, تم گھر میں مار پٹائی کرو گے, تو تم بچوں کو کیا تربیت دے گے؟ پریکٹیکل کیا کروا رہے ہو تم؟ کل وہ بچہ اپنے گھر میں کیا کرے گا؟ کل وہ بچی اپنے گھر میں جا کے کیا کرے گی؟ یہ انسان تیار ہو رہے ہیں. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہمارے لیے اچھا دن ہو
اور ہم معاشرے کو اچھے انسان دے کر جائیں، جو خود بھی نیک ہوں اور نیک انسان پیدا کریں آگے، اور ہماری قبر ٹھنڈی ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اس کے لیے بڑے صبر اور دھیرج کی ضرورت ہے۔ اور قرآن و سنت میں جو کچھ گھریلو اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے جو ہدایات دی ہیں، ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے، اور اپنے آپ کو بے لگام نہ سمجھیں کہ میں مرد ہوں، میں جو کچھ چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے تابع سمجھیں اور ان کے دیے ہوئے احکامات کی روشنی میں اگر ہم گھر چلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی ہماری جنت بن جائے گی، اور جنت تو جنت ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے، اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔